پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں تو اٹھایا، لیکن ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کروا سکے۔ حالات کی سنگینی دنیا کو بتائے اور بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکے۔ پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہوگا، اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری اچھے اقدامات کیے، میں سمجھتی ہوں کہ ون سائیڈڈ کیے، وہ کرتارپور ہو، وہ ابھینندن کو واپس کرنا ہو، وہ پہلے دن سے ہی دوستی کی بات کرنا ہو، ہمارے ٹیلی فون نہ اٹھانے کے باوجود مودی صاحب کو جو ہے وزیر اعظم صاحب نے گڈ وشز بھی بھیجی اور ان کا خیال تھا کہ ان کے آتے ہی جو ہے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، لیکن اس کا ریسیپروکیٹ کیا ہوا؟ اس کے ریسیپروکیٹلی انہوں نے ہمیں بہت ایزی لیا ہے شاید۔ سر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں انڈیا سے کشمیر کے لیے، کیا سمجھتے ہیں ان 3 جنگوں میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا؟ اتنی قربانیوں کے بعد کیا پاکستان نے سب کچھ دیا؟ نہیں ہے، ماس وائی کھانے کا ایک ڈنگ بنایا ہوا ہے، صرف کھانے کا انہوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، صرف کھا رہے ہیں کشمیر کا نام لے کر۔ کشمیر کی آزادی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم غریبوں لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ اب اتنی مہنگائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور حالات بگڑتے ہیں ہم تو مار گئے، ہم تو خدا کی قسم اس حالات میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں آپ نے پاکستان سے کیا پایا، انہوں نے ہمیں کیا دینا، پہلے اللہ کرے وہ خود اپنی حالت سنبھال لیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ کھو دیا؟ بالکل ہم یہ لاس میں ہیں، بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، ان کو تو اپنی فکر نہیں ہے تو ہماری آپ کا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ پروگرام پاکستان میں کریں، ان کو بتائیں کہ وہ جس حالات میں ہیں تو وہ اللہ ہی۔ یہ کشمیر کے لیے ہوئی نا 3؟ کس کشمیر کے لیے؟ ہماری جو ہمارے پاس کشمیر جو آکوپائڈ کشمیر کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو جنگیں ہوئی ہیں نا بھائی جان، اب پتہ نہیں آپ یہ چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے۔ 71 میں انہوں نے آپ سے وہ سارا کچھ لے لیا، 65 میں آپ نے بامشکل معذرت کے ساتھ اپنی جان بچائی، وہ بھی لوگ اچھے تھے جو بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے۔ کارگل میں آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نہیں کہنا چاہتا۔ تو آپ کون سی جنگ جیتے ہیں کشمیر کی؟ 71 میں آدھا کشمیر چلا گیا، 65 میں بامشکل آپ نے جان بچائی، کارگل میں آپ کا کیا حال ہوا؟ تو کون سی جنگ ہمارے لیے لڑی ہے؟ اب ہم جموں کشمیر کے لیے بھی سوچنے کے جنگ لڑنے کے لیے، اور انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جموں کشمیر ہمیں دے دو نہیں تو ہم جنگ لڑیں گے۔ کیا ہم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں ابھی اس کنڈیشن میں ہے؟ میں ایک بزنس مین ہوں، میں بزنس والی بات کروں گا۔ انڈیا کی جو ریزرو ہے نا وہ اس وقت میرے بھائی ہے 700 بلین، تو آپ کے 3 بلین آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے، آپ ایک دن جنگ نہیں لڑ سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگ لڑنے کے لیے میری جان پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس کدھر ہے پیسہ؟ لاہور کے اندر نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آج تک ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا اور کشمیری نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اب تھوڑی سی آپ تھوڑا تاریخ کو اٹھائیں یا تھوڑا سا گوگل ہی کر لیں کہ جو دنیا کی بیسٹ 100 یونیورسٹیاں ہیں نا اس میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف مقبوضہ کشمیر کی 2 یونیورسٹیاں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آئی ٹی یونیورسٹی 4 چنار ہے اور ایک اور ہے مجھے اس کا ساری اس کی۔ تو پھر دنیا کے جو ورلڈ کے اس ہیں نا بیسٹ جو ایئرپورٹس ہیں نا 10، اس میں 5ویں نمبر پہ سری نگر ایئرپورٹ ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ وہ جھیل ڈل کا مقابلہ آپ بھائی نہیں کر سکتے، جو اس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں نا صرف جھیل ڈل سے، تو آپ پورے پاکستان میں سیاحت سے اتنا پیسہ نہیں کما رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اگر میں ایئرپورٹ کی بات کرتا ہوں تو کشمیر میں بدقسمتی سے ایک بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے۔ وہ معذرت کے ساتھ وہ پلوں کے نیچے جہاز تو ہمارے پاس بہت ہیں پر ایئرپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ہم کدھر ہیں بھائی؟ میں آپ کو 100 بیسٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ادھر 2 صرف کشمیر کی یونیورسٹیاں ہیں۔ ان کی تعلیم اور اپنی تعلیم میچ کریں نا، میٹرک تک تو وہاں تعلیم فری ہے، تو بچے میرے پڑھتے ہیں ادھر 2 ایجوکیٹر میں 2 پیرامڈ میں، تو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے ادھر؟ کیا میں آپ تو ہم تو پھر ہماری پبلک یہ کہتی ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، کیا آپ آزاد ہیں؟ پہلے 13 سال ہم نے قیامت کے دن گزارے ہیں، یہ فائرنگ نامہ کھولی ہوئی تھی، وہاں وہ ان کو لانچ کرتے تھے آگے ان کو مجاہدوں کو، تو ہمارے روڈ بھی بند، ہماری جانیں بھی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے خدا کی قسم باجی برفوں میں، بارشوں میں، یہاں تک برف آتی رہی، اپنے بیماروں کو کاندھوں کے اوپر اٹھا کر ہم مظفر آباد لائے، لیکن اتنا مشکل کا ہم نے وقت گزارا ہے جس کا اندازہ ہی گل نہیں۔ 12 سال وہ بیچارہ آیا
जनरल है ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफ़ी मांगी है। हमें सलात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है इस हुकूमत को? कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे इंडिया के अंदर? खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त इतनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? अब वहाँ की जो मैं आपको पोजीशन बताऊँ ना, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो यहाँ से लोग जा रहे हैं इंडिया के अंदर जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। इस टाइम पे भी अच्छे किस्म के जो चावल वगैरह ये चीनी है वो दे रहे हैं, कार्ड उनका बना हुआ है। अब जिस लेवल का बंदा है वो 1st 2nd 3rd पे इस तरह की वो सैलरी दे रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड की है ना, वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, अब इनकी हालात इस तरह की है कि आप में सीधी सी बात बताऊँ, मेरा पड़ोसी है, अगर सुबह शाम दोपहर वो मुझसे मांगता है तो एंड पे ये होगा कि मैं वो रास्ते ही छोड़ूंगा। यही हालात है पाकिस्तान की भी है। यही हालात है, बार बार IMF के पास, सऊदी के पास, चाइना के पास, तो आज कौन इज्जत करेगा फिर हमारी? एक बात आपको ये बताऊँ ना, आप इनका जो है ना $1 अरब वो दे रहे हैं। अब आप इनकी मीटिंगों का खर्चा लगाएं, मैं कहता हूँ वो तो आते तो ये खा जाएंगे, वो आगे क्या चलेगा? वो क्या लगता है कि अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करें, आपने कहा वो भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें, चले हम इस्तेमाल का ही नाम ले लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि डेवलपमेंट किस मुल्क में है? अगर हम अभी की बात करें 370 का आर्टिकल हटने के बाद आप वहाँ देखें वो हर चीज़ उधर मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो दुनिया के पास है, जो इंडिया के पास है। और आज इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है, सबसे ज़्यादा जो लोग दुनिया से जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के फजल से जो आज़ाद कश्मीर है ना, इसमें बहुत